نہیں بھائی میں 5 لاکھ روپیہ لوں گا پڑھنے کا. پھر وہ کہا رہے ہیں نہیں عمران بھائی بہت زیادہ ہو گیا تھوڑا کم کریں. پھر بولے گا آپ 3 لے لو. انہوں نے نہیں بھائی نہیں آخری آپ 4 کر دو. لیکن آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سروں کو لے کر آپ کیا کہیں گے؟ نوحہ خوانی کا سروں سے کوئی لینا دینا، لیکن قبولیت کی شرط نہیں، سر نہیں. مجھے خود سر کا کوئی علم نہیں ہے، مجھے خود کوئی علم نہیں ہے، یعنی مجھے اے بھی نہیں پتہ ہے سر کا. میں نے سر میں پڑھ دیا تو میرے نوحہ قبول ہو جائے گا، اور میں نے اگر بے سورہ پڑھ دیا جیسا کہ میں پڑھتا ہوں تو وہ قبول نہیں ہوگا. یہ سب مقبولیت اور قبول کرنا یہ اہل بیت علیہ السلام کے دست مبارک میں ہے. تو ریکارڈنگ کرنی چاہیے. تو مجھے ایک شوق تھا کہ اگر ریکارڈنگ کروں گا تو وہاں جا کے کروں گا اور ریحانہ اعظمی صاحب کے کلام سے شروعات کروں گا. نہ کچھ انہوں نے فوراً ویزا کا ارینجمنٹ کر کے جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں ان کے گھر میں رہا تقریباً 20 دن. میں مسلسل انہی کی گاڑی میں اسٹوڈیو جاتا تھا، اسٹوڈیو سے واپس آتا تھا، ندیم سرور کے وہاں جاتا تھا ان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہندوستان کے جانے مانے نوحہ خوان، جنہوں نے ہندوستان کی پہچان نوحہ خوانی میں بنائی، جناب عمران مہدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. آپ کے نوحے بچپن سے میں نے سنے ہیں، اور وہ دور آج بھی ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ملک کو ایک پہلی بار نوحہ خوانی میں چہرہ ملا جو آپ کا ملا. کہیں آپ کی ڈیوٹی ایسی ہے جو شاید ہے اس کا اجر صرف لوگوں نے تو صرف سراہا ہے، پر اللہ جانتا ہے آپ کی خلوص نیت کیا ہے. بالکل. سوالوں کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ عزاداری کو لے کر آپ نے جس سوچ کو، جس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو خود کو تربیت دی عزاداری کے لیے، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کس چیز نے آپ کو عزاداری اور نوحہ خوانی کی طرف رجوع کیا؟ کیا اس میں آپ کو اپنی جو ایک پرسنل زندگی ہے اور آپ کی ایک پروفیشنل زندگی ہے، اس میں تیسری زندگی اگر نوحہ خوانی کی ایڈ کی جائے تو اس کو کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی تاکہ میں اپنی باتوں کو آپ کے سامنے رکھ سکوں، اپنی دل کی باتوں کو میں آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکوں. دیکھیں آپ نے جو سوال کیا عزاداری، سب سے پہلے جو ایک عزادار جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اس کے گھر سے عزاداری کے لیے آگے بڑھایا جاتا ہے. جیسے کہ میری مرحومہ والدہ، انہوں نے مجھے کافی موٹیویٹ کیا عزاداری کے لیے. ہر جگہ جلوس میں بھیجتی تھیں، مجلسوں میں بھیجتی تھیں، اور وہ خود بھی نوحہ خوان تھیں الحمدللہ. وہ پڑھتی تھی تو انہیں دیکھ کر میں نے بھی اپنا بچپنے میں ہی نوحہ خوانی شروع کی. اس زمانے میں یہ ریکارڈنگ وغیرہ تو نہیں کرتا تھا، کوئی کافی چھوٹا تھا. میں اسکول جاتا تھا، تقریباً مجھے لگتا ہے میں 4th یا 5th اسٹینڈرڈ میں تھا اس وقت کی یہ بات ہے. تو اس وقت سب سے پہلی جو مدرسہ جو آپ کہہ لیں وہ ہمارا گھر تھا، کہ ہماری والدہ کی طرف سے ہمیں جو ہے عزاداری کے لیے موٹیویٹ کیا گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ عزاداری کتنی ضروری ہے اور ہمیں عزاداری کو کیسے آگے بڑھانا ہے. پھر آہستہ آہستہ میں کیا کہتے ہیں نوحہ خوانی کی دنیا میں آیا. جی. نوحہ پڑھنے کا سب کا ایک الگ نظریہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک نظرہ عقیدت پیش کی جاتی ہے. لیکن آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سروں کو لے کر آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ سر
جو آج کل لوگ نوحے میں لے کر آ رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے، غلط ہے، یا آپ نے کہیں سے سیکھا، یا آپ پڑھتے پڑھتے ہی آپ نے اس سروں کو پکڑ لیا؟ کیونکہ میں آپ کو کئی بار، میں نے آپ کو بی آئی ٹی بلاک میں جو قدیمی 7 محرم کا جلوس ہو یا 21 رمضان کا جلوس ہو، میں نے آپ کو دیکھا ہے نہ آپ کی کبھی آواز پھٹی، جو نارملی گھنٹوں گھنٹوں پڑھنے کے بعد ہو جاتی ہے، یہ سب چیزیں آپ کی نہیں ہو پائی۔ اور ان چیزوں کو لے کے میرا یہ بھی ایک سب سے ضروری سوال ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نوحہ خوانی سیکھی جا سکتی ہے، یا یہ خود ہی ایک اندر سے آپ کو تیار کرتی ہے کہ آپ ایسے پڑھیں؟ دیکھیں، جہاں تک میں اپنے عقیدے کی بات کروں گا کہ نوحہ خوانی کا سروں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ کو پڑھنا اچھا ہے، اگر انسان کوشش کرے، اچھا پڑھے، سیکھے اور نوحہ خوانی کرے، اچھی بات ہے، لیکن قبولیت کی شرط سر نہیں ہو سکتی ہے۔ جی یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، اگر مثال کے طور پہ، کیونکہ مجھے خود سر کا کوئی علم نہیں ہے، مجھے خود کوئی علم نہیں ہے، یعنی مجھے اے بھی نہیں پتہ ہے سر کا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سر جو ہے وہ قبولیت کی سند نہیں بن سکتی آپ کی، کہ اگر مثال کے طور پہ اگر میں نے سر میں پڑھ دیا تو میرا نوحہ قبول ہو جائے گا، اور میں نے اگر بے سورہ پڑھ دیا جیسا کہ میں پڑھتا ہوں تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ سب مقبولیت اور قبول کرنا یہ اہل بیت علیہ السلام کے دست مبارک میں ہے۔ انسان کو پڑھنا چاہیے خلوص سے۔ مجھے ہمیشہ ایک بات مرحوم ریحانہ اعظمی صاحب کی یاد آتی ہے۔ انہوں نے مجھ سے، جب میں اس زمانے میں پاکستان ریکارڈنگ کے لیے جاتا تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ نوحہ خوانی جو ہے وہ گلوکاری کا نام نہیں ہے، ہم، یعنی یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جس کا گلا اچھا ہوگا صرف وہی نوحہ پڑھ سکتا ہے۔ نوحہ خوانی دل سے ہونی چاہیے۔ آپ کی آواز معنی نہیں رکھتی، آپ کے سر معنی نہیں رکھتے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اگر اسے پڑھنے کا شوق ہے، کیونکہ اتنی بڑی ہستی کے لیے نوحہ خوانی کر رہے ہیں، علیہ بیت السلام کے لیے نوحہ خوانی کر رہے ہیں، تو انہیں اچھے سے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے بس میں ہے، اگر آپ سیکھ سکتے ہیں تو اسے سیکھ کر آپ پڑھیں۔ میں نے کہیں سیکھا نہیں ہے، بس بچپن سے جو نوحہ خوان ہیں انہیں دیکھ دیکھ کر، انہیں سن سن کر، میں نے بھی انہی کے نوحے پڑھتے پڑھتے میں نوحہ خوانی میں نے سیکھی ہے۔ آپ نے جیسے کہا کہ ہر چیز سیکھنے کی نہیں ہوتی، لیکن اس طرف میں آپ کا رجوع لے جاؤں کہ زبان کبھی بھی اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کی رکاوٹ نہیں ہے۔ بالکل۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پنجابی نوحے سنے، فارسی نوحے سنے، عربی نوحے سنے، آ، کشمیر کی بھاشا میں بھی کہیں سارے آداب سے الگ الگ طریقے سے نوحے سنے، لیکن آپ پہلے شخص بنے جو ہم جہاں رہتے ہیں جسے ہم نیٹو لینگویج کہے، مراٹھی میں آپ نے ایک ایسا نوحہ پڑھا، اور اس کا ٹائٹل یہ تھا آئکا ہو آئکا۔ اور اس کے بعد سے جو ہمارے پڑوس میں لوگ تھے، جتنے بھی ہم تھے، جو زبان جانتے تھے مراٹھی، اور جو مراٹھی کلچر سے جڑے تھے، انہوں نے وہ اپنی زبان میں سنا، اور یہ سب عزاداری امام حسین کو سمجھا۔ پھر یہ کبھی ایسا کیوں نہیں ہو پایا کہ اس زبان میں آپ نے پھر وہ دورانگی، وہ کنٹینیویشن کیوں نہیں رکھ پایا؟ دیکھیں، سب سے پہلے اچھا سوال آپ نے کیا مراٹھی زبان میں نوحے کا۔ شروع میں جب میں نے یہ سوچا کہ لوگ اپنے اپنے ملک کی جو زبانیں ہوتی ہیں اس میں وہ نوحہ خوانی کرتے ہیں، عربی اپنے زبان میں کرتے ہیں، فارسی اپنے زبان میں کرتے ہیں، پاکستان میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ پنجابی، سندھی، سرائکی، یہ ساری زبانوں میں نوحے ہوتے، تو میں نے سوچا کہ ہم جہاں پہ رہتے تو وہاں کی بھی زبان میں ایک نوحہ ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگوں نے مجھے اس کے لیے منع بھی کیا، کیونکہ میں نے مشورہ بھی کیا، تو کچھ لوگوں نے مجھ سے منع کیا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور لیکن اس وقت میری ایک نیت تھی، میری کوشش اور نیت یہ تھی کہ میں، چونکہ آپ جانتے ہیں ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ نان مسلم ہے، اور ان کی زبان جو ہے وہ مراٹھی ہے، تو میرا ایک مقصد اس وقت یہ تھا، میں چاہتا یہ تھا کہ جب میں مراٹھی نوحہ پڑھوں اور جب وہ شائع ہو جائے، ریلیز ہو جائے، تو کوئی ایک
بس ایک ہی میری نیت ایک کی ہی تھی کہ کوئی ایک ایسا آدمی جو غیر شیعہ ہو، جو نان مسلم ہو لیکن مراٹھی سمجھتا ہو، صرف وہ اس کلام کو سن کے صرف وہ ایک بار یہ سوچ لے کہ یزید ناحق تھا، باطل تھا، اور امام حسین علیہ السلام حق پر تھے. بس مجھے یہ ایک میری نیت تھی. پھر اگر میں ان کا ذکر نہیں کروں اس وقت تو اچھی بات نہیں ہوگی. جب میں نے یہ کلام، کیونکہ کلام موجود تھا، ہم نے صرف اسے ایک کمپوزیشن میں ڈھالا. کمپوزیشن بھی ندیم رضا سرور صاحب کی تھی. تو لیکن چونکہ سیدھے کلام شروع ہم نے کرنے، اگر ہم نے سوچا ہم ڈائریکٹ کلام شروع کر دیں گے مراٹھی تو میسج پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. تو ہمارے دوست ہوتے تھے، مولا ان کے درجات بلند کرے، مرحوم شاکر صاحب، تو انہوں نے ابتدائی تقریر جو ہے مراٹھی میں، پوری ایک تقریر انہوں نے لکھی خود نے مراٹھی میں کہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا، کس کے ساتھ ہوا، حق پر کون تھا، باطل کون تھا. اور لہذا وہ پوری تقریر تمہید بنانے کے بعد مراٹھی، اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کلام کو مکمل کیا. اور الحمدللہ اب دیکھیں یہ معجزہ ہی ہے. چونکہ میں اس کلام کی ریکارڈنگ ہوئی تھی پاکستان میں. اب آپ دیکھیں کہ مراٹھی سے وہ آشنا نہیں، ان کے ملک کی زبان ہی نہیں ہے، لیکن جب میں نے وہاں پہ کلام پڑھا، اب چونکہ اس میں کورس کا بھی کام تھا، کورس کو جواب بھی دینا تھا، تو لہٰذا ان لوگوں نے برابر پراپرلی اس کو جواب دیا مراٹھی لینگویج کو، جہاں پہ انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس پرچے کو ایسا پکڑنا ہے یا ایسا، یعنی جسے یہ بھی نہیں پتا کہ سیدھی کس طرح لکھی جاتی ہے. لیکن محبت اہل بیت میں لوگ جو ہے اپنی کوشش کرتے ہیں، باقی کامیابی دینا پروردگار اور اہل بیت کے ہاتھ میں ہے. یہ جو آپ نے بات کہی کہ یہ لوگوں تک پہنچا یا نہیں پہنچا، میں جو خود ایک ایسے میرے آزو بازو اتنے مراٹھی ہی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی کوشش کامیاب گئی، اور الحمدللہ. اہل بیت اور اللہ آپ کا اس کا اجر دیں، کیونکہ آپ نے وہ جو کیا ہے، جو لینگویج بیریئر ہے، اس کو آپ نے اس طریقے سے توڑا ہے کہ لوگ سوچتے تھے آپ نے کیا، اور یہ پتا نہیں تھا کہ لوگ، آپ نے یہاں ریکارڈنگ نہیں کی، ہمارے پڑوسی ملک میں آپ نے ریکارڈنگ جی کی. تو بہت ہی اچھا لگا کہ ان چیزوں کو جان کر کہ آپ اس چیز کو لوگوں کے سامنے کریں. نہیں تو پتا ہی نہیں تھا کسی کو ہاں، کہ اس کے پیچھے کا راز نہیں، اور بلکہ کیا میں ہے. آپ سے کہہ دوں، میں نے صرف ایک نہیں، اس کے بعد اور بھی 2 کلام کیے تھے، اوکے. اس کنٹینیو اس کے بعد والے سال میں اور اس کے بعد والے سال میں جی. میں نے اور 2 مراٹھی کلام کیے لیکن ہوئے. ایکا میں ایک بات تھی، جی یعنی اس کا ایک ہمیں بھی تو آتا ایکا مطلب سنو اے جی لوگو سنو. جی یہ جو ٹائٹل ہے، یہی پہلے لے کر آتا ہے کہ سنو. جی جی جب آپ کسی کے کہتے ہیں سنو تو وہ سنتا ہے. جی جی اور پھر بعد میں اہل بیت علیہ السلام کی اور جو امام حسین کی شہادت کا جی جی یہ بالکل. چلتا. میرا آپ سے سوال یہ ہے، 2006 سے 2009 کا دور، جو قدیمی بی آئی ٹی بلاک کا جلوس ہوا، اور اس میں آپ علی شاہ انکل مرحوم وہ ایک چہرہ بن گئے، اور جسے کہتے ہیں کہ قوم کا ابتدائی لوہا جمانے کا کام ہی بی آئی ٹی بلاک نے کیا تھا، کہ وہاں اتنی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا، اور آپ کا وہاں ہونا، اور سب کا ہونا، یہ کئی سال چلا. آج بھی جب 7 محرم کا پوسٹر ریلیز ہوتا ہے تو وہ وہی وقت جو جی پوسٹر میں نے دیکھا ریلیز ہے. کیا گیا تھا، جی آج بھی وہی یوز جی میں نے دیکھا ہے. استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پھر ایسا کیا ہوا کہ جہاں بی آئی ٹی بلاک وہاں عمران مہدی ہوتے تھے، آج بی آئی ٹی بلاک عمران مہدی کے بنا ہے. دیکھیں ایسا ہے کہ 2000 غالباً، اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو 7 8 9 10 مسلسل میں بی آئی ٹی بلاک میں ہر سال نواخوانی میں نے ہی کی ہے. حبیبہ ہمارے بہت اچھے جاننے والے ہمارے دوست ہیں جو بانی جلوس ہیں، انہوں نے ہر سال مجھے بولا، اور اس کے بعد بھی وہ بولتے رہے. باقی اس کے بعد مسئلہ یہ ہو گیا کہ میں مسلسل جو ہے، کیونکہ اس کے پہلے میں محرم 40 سب کچھ ہندوستان میں بامبے میں کرتا تھا، مگر اس کے بعد سے یعنی تقریباً 2012 کے بعد سے شاید آپ کہہ سکتے ہیں، میں مجھے قافلے، میں خود بھی قافلہ لے کے جاتا تھا زیارتوں کے لیے. پھر عاشور کربلا میں کرنے لگے، پھر 40 کرنے لگے. تو اب وہ 2012 سے الحمدللہ 2026 کا دور آ گیا.
تو اب میں محرم میں ہندوستان میں ہوتا ہی نہیں ہوں، پورا تقریباً 2 مہینہ 6 7 دن مسلسل وہیں ہوتا ہوں، عاشور کے لیے، اربعین کے لیے. بس اس وجہ سے میں یہاں پر نہیں پہنچ سکتا. اب وہاں پہ عبادت کر رہا ہوں، کربلا میں کرتا ہوں، وہاں نوخانی کرتے ہیں، وہاں پہ مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. اس وجہ سے یہاں پہ بی آئی ٹی بلاک میں نہیں پہنچ سکتا ہوں. باقی ایسی کوئی خدا نخواستہ بات نہیں ہے کہ کسی وجہ سے میں وہاں پہ نہیں ہوں، یا میں ہندوستان میں ہوتے ہوئے، بمبئی میں ہوتے ہوئے وہاں پر نہیں ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں. یہ بات لوگوں کو آپ نے بتائی کہ آپ کیوں نہیں ہیں اب جی یہاں، نہیں تو بہت سے لوگوں کی باتیں ہیں کہ کچھ ہوا ہوگا ہاں یا ہاں. کچھ ایک ایسے رومرز ہوتے ہیں جی جی جی. جو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنے سال آپ وہاں اور ہوں. اب آج اب وہاں نہیں ہوتے. خیر، اہل بیت اور امام حسین کے ذکر کے لیے آپ بھی ہیں، میں بھی ہیں، ہم چلے جائیں گے لیکن یہ ذکر ہوتا بالکل. رہے گا. بے شک. اگلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نواخانی خانی کی، آپ نے ریکارڈنگ کا دور دیکھا ہے، اور نواخانی جلوسوں میں بھی ہوتی تھی، اور جو یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی پڑھتا تھا اور سارے جو ماتمی ہیں ماتم کرتے تھے اور جواب دیتے تھے. لیکن کئی سالوں بعد ہمارے پڑوسی ممالک کا ایک چلن آیا ہے جو سنگت کا چلن ہے. تو اس میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، ہر جگہ کا ایک کلچر ہوتا ہے، ہر جگہ کے ایک طریقہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ ہندوستان میں پہلے وہ جس طرح جو سنگت کا دور ہے، جس زمانے میں ہم نے شروع کیا تھا نوخانی، اس زمانے میں سنگت کا یہاں پہ ہندوستان میں اتنا کوئی دور نہیں تھا. ہاں، یہ کہہ سکتا ہوں کہ یو پی وغیرہ میں آپ اگر جائیں، وہاں کی عزاداری کو دیکھیں، تو وہاں پہ اس طرح کا مل جاتا تھا کہ 2 3 لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو کے نوخانی کرتے ہوں. مگر وہ نوخانی یو پی کے آپ جانتے ہیں، وہ الگ طریقے کی جی. نوخانی ہوتی ہے. ہندوستان میں آہستہ آہستہ اب چونکہ عزاداری ہے اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج آپ نے یہاں پہ کچھ کیا، کل وہاں پہ اسی وقت پہنچ جاتا ہے. تو جب لوگوں تک کے دوسروں کی چیزیں پہنچتی ہے اور اگر وہ انہیں اچھا لگتا ہے تو وہ اسے کرتے ہیں. اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ سولو نوخانی کو پوری طرح چھوڑ دو یا آپ سنگت کی نوخانی نہ کرو. اگر آپ کے پاس ایسے نوخان ہیں، آپ کا دستہ ماشاءاللہ بڑا ہے، آپ سنگت میں نوخانی کرنا چاہتے ہیں، آپ سنگت میں نوخانی کریں. لیکن خدا نے آپ کو آواز بھی دی ہے، آپ اچھا پڑھتے بھی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سولو نوخانی بھی کریں. مجھے اس میں کوئی یعنی ایسا چیز نہیں ہے کہ آپ نے، کیونکہ دونوں چیزیں ہو رہی ہے. یعنی آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بامبے میں صرف سنگت کی نوخانی چل رہی ہے، سولو نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہے. سولو بھی پڑھ رہے ہیں لوگ، اور جو سنگت میں پڑھتے ہیں وہ سنگت میں بھی پڑھ رہے ہیں. بس یہ کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اہل بیت کو نظر میں رکھ کے کریں، اور خلوص جو ہے وہ اس کی مین شرط ہے. نظام کے طور سے آپ کا ایک، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی ایک انجمن میں ہیں، انجمن زینبیہ. اس میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو ہے وہ مقام حاصل کر لیا ایک پڑھنے میں، لیکن جب آپ یہاں نہیں ہوتے ہیں تو آپ کی انجمن جو ہے سنگت کا ایک چلن لے لیتی ہے، اور جب آپ یہاں ہوتے ہیں تو وہ آپ کے سولو پہ آ جاتے ہیں. تو اس میں ایسا نہیں لگتا کہ آپ کے بعد بھی کسی کو ہونا چاہیے؟ ہاں جی. میں جب یہاں ہوتا ہوں، ہندوستان میں ہوتا ہوں، اور جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں انجمن کے حوالے سے، تو میں اس میں لازمی شریک ہوتا ہوں اور میں پڑھتا بھی ہوں. اور میں جب نہیں رہتا ہوں تو ہمارے انجمن کے نوخان ہیں جو سولو میں بھی نوخانی کرتے ہیں. تنویر بھائی وہ خود سولو بھی پڑھتے ہیں، اور سنگت کا بھی نوخانی انجمن کرتی ہے. کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ جب میں ہوتا ہوں تو مثال کے طور پہ میں نے ایک کلام سولو میں پڑھ لیا، اور اس کے بعد جو دوسرا کلام ہوتا ہے پھر وہ ہم لوگ مل کے سنگت میں پڑھتے، تاکہ جتنے جو دوسرے بچے ہیں جو میرے پیچھے رہتے آتے ہیں، اب مثال کے طور پہ میں یہاں پہ نہیں ہوں، چلا گیا، تب وہ پڑھتے ہیں. پھر جب میں یہاں پہ آؤں اور میں پڑھنے لگوں اور انہیں موقع نہ ملے، تو انہیں ایسا ہو کہ جب عمران بھائی نہیں رہتے ہمیں تبھی پڑھنے ملتا ہے، اس کے علاوہ پڑھنے نہیں ملتا. تو لہٰذا ہم وہ سنگت کا بھی ماحول رکھتے ہیں تاکہ وہ بچے بھی پڑھتے رہیں، اور ان کے ساتھ کھڑے رہ کے میں خود بھی پڑھتا ہوں، تاکہ انہیں بھی محسوس ہو کہ نہیں، یہ بھی نوخانی ہے. صرف ایک بندہ کھڑے رہ کے مائک پہ پڑھے صرف اسے نوخانی نہیں کہتے، ہم ساتھ میں بھی مل کے پڑھتے ہیں اسے بھی نوخانی کہتے ہیں. کہ 21 رمضان
جیسے آپ کا ایک BIT بلاک جو مشہور ہوا، 7 اب محرم. 7 محرم، جی جی. اب ہم چاہیں گے کہ جو آپ نے وہاں کیا اسی طریقے سے آپ نے اس وقت 21 رمضان کو بھی آپ ہی نوحہ پڑھتے ہیں اور پورا جلوس آپ ہی کے نوحے کے ساتھ چلتا آتا ہے، اور میں بس یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نوحے میں آپ جو پڑھتے ہیں وہ یہی نوحہ ہوتا ہے جو ندیم سرور صاحب کا ہے کہ میں چلا سوئے کردگار، خدا نگہدار میں مسافر شب زندہ دار، یہ نوحہ آپ ہر سال پڑھتے ہیں اور اس میں کچھ بھی ایسی رغبت ایسی نہیں کہ پرانا ہے، پر یہ نوحے کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کہ 21 رمضان کے لیے مخصوص ہی یہ نوحہ. ہاں دیکھیں، مجھے ذاتی طور پہ بھی یہ کلام بہت پسند ہے، اور اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو ہر انسان کو یہ، ہر عزادار کو یہ نوحہ پسند ہے. ماتم بڑا اچھا ہوتا ہے اور مخصوص تاریخ کا کلام ہے. یعنی شب ضربت، مولا کی جو شب ضربت جو ہے، اسی حوالے سے پورے کلام میں جو بھی 5 شعر ہے تقریباً اسی حوالے سے ہے. مولا کی پوری تاریخ وہ شب میں مولا کس کیفیت میں تھے. مولا نے اس میں 2 شعر میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی مولا کائنات نے یاد کیا. اور چونکہ مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں، تقریباً اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو تقریباً 10-12 سال پرانا یہ کلام 2014 کا ہوگا. تو جب سے یہ کلام نکلا ہم ہر سال جلوس میں اسے پڑھتے ہیں، جی، اور کسی سال ایسا نہیں لگتا ہے کہ ارے یہ لوگ نہیں کہیں سن رہے ہیں یا نہیں اس پہ سن رہے. ماتم نہیں کر رہے ہیں. لوگ اسی طرح سے ماتم کرتے ہیں، بلکہ ہر سال میں دیکھتا ہوں لوگ بڑھتے ہیں. جی، اور وہ جگہ بھی ہماری کم پڑ رہی ہے. فکس ہے کہ جہاں پہ ہمیں یہ کلام پڑھنا ہوتا ہے وہاں بہت لوگ ہوتے ہیں سننے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے عزادار وہاں پہ جمع ہوتے ہیں. تو ذاتی طور پہ مجھے بہت پسند ہے، اور بالکل مولا کی شہادت کا کلام ہے، اور مولا نے اپنی کیفیت کو بتایا ہے اس کلام میں. اس وجہ مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے اور تمام عزاداروں کی وہ پسند ہے. اور لوگ انتظار میں بھی رہتے کہ یہاں پہ وہ کلام پڑھا جائے گا، اور لوگ مجھ سے کہتے بھی کہ آپ یہ والا کلام عمران بھائی پڑھیے گا ضرور. لوگوں نے صرف عزاداری کو لے کر یہ کہا ہے، پر عزاداری کو لے کر ایک میڈیا کا بھی بہت بڑا ہاتھ رہا ہے کہ دور دیکھے گئے، جیسے لوگوں نے صرف لوگوں کے بیچ میں پڑھنا شروع کیا، ریکارڈنگز جو ٹیپس آتی تھی اس سے شروعات ہوئی، کیسٹ، پھر آپ جو جہاں آپ کے آپ کے نوحے جو صرف DVD میں ریکارڈز ہوتے تھے، پھر آج یوٹیوب آ گیا ہے، اس کے آگے بھی نہ جانے کچھ ہو سکتا ہے. میں آپ نے تو ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنے سارے ماڈلز رہے ہیں ہمارے میڈیا کو لے کر، اسی چیز کے اوپر میں آپ سے سوال کروں گا کہ کیسے آپ نے وہ دور بدلتا ہوا دیکھا اور کچھ اضافہ ہوا اور کچھ چیزیں شاید چھوٹ گئی ہوں گی، اس پر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ. دیکھیں، سب سے پہلے یہ میں نے آپ سے شروعاتی جب تقریر شروع ہوئی تھی ہماری، تب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو اہل بیت کو نظر میں رکھ کے عزاداری کے لیے کام کرنا ہے، باقی سب اہل بیت علیہ السلام سنبھال لیتے ہیں. میں، آپ جانتے ہیں، ہندوستان میں بامبے میں رہتا ہوں. ریان اعظمی صاحب آپ کو پتہ ہے ہمارے جی، پڑوس ملک کے، یعنی بڑے کوئی وہ معروف. تعارف کے نہیں، محتاج نہیں ہے. مولا ان کے درجات کو بلند الہی فرمائے. آمین. پوری دنیا میں ان کے کلام مجھے لگتا ہے اگلے 100 سال تک لوگ پڑھیں گے. الحمدللہ اتنا انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی ہے، اتنے کلام لکھے ہیں، اتنے نوحے، اتنی منقبت لکھی ہیں. میرا کوئی ان سے تعلق نہیں تھا. اب دیکھیں مولا کس طرح سے راستے بناتا ہے. میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ میں ان کے ملک کا، نہ ان کے شہر کا، نہ ان کے محلے کا، نہ میں ان کا کوئی رشتہ دار. میں اتنی دور، وہ وہاں پہ. اتفاق ایک بار یہ ہوا کہ وہ یہاں پہ کسی سلسلے میں یہ ہندوستان کون آئے سے ہوئے تھے. سال کی بات ہوگی آپ یہ کی؟ میں آپ کو بتا دوں 2006 کی بات ہے یہ تقریباً. وہ 2006 میں کسی تقریباً 20 سال ہو گئے. وقت بڑی تیزی سے جاتا ہے. وہ آئے ہوئے تھے یہاں پر کسی انٹرویو کے سلسلے میں. ہمارے دوست تھے تنویر بھائی، وہ DNA میں تھے، تو فوٹوگرافی کے لیے ان کو بلایا گیا تھا. اب چونکہ انہیں پتا تھا کہ میں بہت نوخانی
پسند کرتا تھا، سرور بھائی کی نوحوں کو پسند کرتا تھا، ریحان بھائی کے نوحے پڑھتا تھا. تو انہوں نے مجھے کال کی اور مجھ سے کہا کہ ریحان بھائی آئے ہوئے ہیں، اگر ملنا چاہو تو. میں نے کہا ہاں مجھے ملنے کا بہت شوق ہے. بہرحال میں پہلی مرتبہ گیا ان سے، یہیں پہ ایک ہوٹل میں رکے ہوئے تھے، وہاں جا کے میں نے 10 منٹ کی ملاقات ہوئی ہماری. انہوں نے ایک کلام کا مجھے اصرار کیا، میں نے ایک کلام بھی سنایا انہیں. پھر وہ چلے گئے اپنے ملک، میں اپنے ملک یہاں پہ رہ گیا. پھر جب انجمن والوں نے فیصلہ کیا 2007 میں کہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، اس زمانے میں سی ڈی وغیرہ آتی تھی، جب سی ڈی تھی تو ریکارڈنگ کرنی چاہیے. تو مجھے ایک شوق تھا کہ اگر ریکارڈنگ کروں گا تو وہاں جا کے کروں گا اور ریحانہ اعظمی صاحب کے کلام سے شروعات کروں گا. بہرحال ہم نے فون پہ رابطہ کیا. اب دیکھیں نہ کوئی رشتہ داری نہ کچھ، انہوں نے فوراً ویزا کا ارینجمنٹ کر کے جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں ان کے گھر میں رہا ماشاء اللہ. تقریباً 20 دن 25 دن ان کے گھر میں رکھا. انہوں نے مجھے سارے کلام لکھ کے دیے، کمپوزنگ کروائی. جو بھی وہاں پہ تھے، رضوان زیدی صاحب ہیں، اون رضوی صاحب ہیں، رضا عباس زیدی، ماشاءاللہ ان سے میرے اچھی دوستی ہے، تعلقات ہیں. انہوں نے مجھے کمپوزنگ کر کے دی اور وہ کلام بہت الحمدللہ ہندوستان میں پڑھا بھی ہم لوگوں نے. عباس تم کہاں ہو تم میرے کارواں. رضا عباس زیدی صاحب کی کمپوزنگ تھی وہ. تو انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ رکھا، کوئی رشتہ داری نہیں، کچھ نہیں، لیکن صرف ایک ہی رشتے سے رکھا، عزاداری امام حسین. ماشاء کہ بچہ دور سے آیا ہے، پڑوس ملک سے آیا ہے. میں مسلسل انہی کی گاڑی میں اسٹوڈیو جاتا تھا، اسٹوڈیو سے واپس آتا تھا، ندیم سرور کے وہاں جاتا تھا ان کے ساتھ. سرور بھائی نے بھی سن کے کافی حوصلہ افزائی کی، انہوں نے بھی کافی نوخانی کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا، کس طرح سے نوخانی کرنی چاہیے یہ وہ. تو وہاں پہ رہ کے اچھا، پھر یہ سلسلہ صرف 1 سال کا نہیں تھا، وہ ہر سال ہوتا رہا. میں ہر سال جاتا تھا، انہی کے وہاں رکتا تھا، وہیں پہ رہتا تھا. اور تقریباً میں 2015 تک کے میں مسلسل ریکارڈنگ کے لیے وہاں جاتا رہا. جی. پھر اب زمانہ بدلتا گیا، سی ڈی آئی. سی ڈی کے بعد اب ہمارے بچپن میں تو کیسٹ چلتی تھی چھوٹی والی، کیونکہ مجھے یاد ہے میں اس زمانے میں رات میں ٹیپ ریکارڈر اپنے ساتھ میں لے کے سوتا تھا. ندیم سرور کے پرانے نوحوں کی کیسٹ، بہت پرانے، وہ لگا، جب تک کہ وہ لگاؤں نہیں میں سوتا نہیں تھا. اتنے نوحے سنے میں نے. اس لیے آپ اکثر دیکھو گے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں کتاب لے کے بیاض لے کے پڑھتا ہوں. بیاض ہے میرے پاس، میں جی. بیاض بھی رکھتا ہوں، لیکن اتنے نوحے سن لیے مسلسل، رات رات بھر وہی ایک کیسٹ لگا لگا کے اتنے سنے نوحے کہ یعنی آج سے تقریباً 20 سال پہلے کا کلام بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی ندیم سرور کا کوئی 20 سال پرانا کلام آپ سناؤ، تو میں آپ کو اسی ترتیب میں سناؤں گا جس ترتیب میں انہوں نے پڑھا ہوا ہے. اتنا ان کو میں نے سنا. زمانہ بدلا، سی ڈیز پہ آ گئے. سی ڈیز کے بعد اسمارٹ فون آئے اور آسانی ہو گئی. اب ہم جب چاہے سی ڈیز تو یہ کہ گھر جائیں گے تب سنیں گے، آفس جائیں گے تب سنیں گے، گاڑی میں سنیں گے. لیکن اب الحمدللہ ویسا نہیں، ہم موبائل ہاتھ میں ہے، جب جی چاہے جہاں چاہے ہم اپنا نوحے سن سکتے ہیں. بالکل. آپ نے عزاداری کو صرف ممبئی یا ہندوستان میں بھی کہیں جگہ آپ نے دیکھی، پھر آپ پڑوسی ممالک بھی گئے، پھر آپ کا زیارت پر بھی جانا شروع، اور خدا کے کرم سے کہ آپ اب در امام حسین کے ہی خادم بن الحمدللہ کر رہ گئے ہیں. الحمدللہ. جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کے ساتھ جس طریقے سے پڑوسی ممالک کے لوگوں نے آپ کو ٹریٹ کیا، یہ کیا، ہم نے بھی سفر کیا ہے، اور خود کا اتنا اندازہ تو نہیں ہے، لوگوں سے ملنا ملاقات ہوتی ہے، بٹ اکثر پڑوسی ممالکوں پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ان کے اخلاق کے اوپر، ان کے ماتم کے اوپر، جیسے کہ اگر کوئی ماتم کر رہا ہے تو دائرے سے نکال دینا، یہ بھی ہوا ہے. اور لوگوں نے، کہنا نہیں چاہیے معذاللہ، یہ بھی کہا ہے کہ لوگ وہ پیسوں کے لیے کرتے ہیں، وہ اپنے بزنس کے لیے، ریلیشن کے لیے یہ سب کرتے ہیں. اور اس چیز کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں آپ ہی جو آپ نے بولا، اب دیکھیں اچھے برے لوگ سب جگہ ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہاں سارے اچھے ہیں
یا یہاں سارے اچھے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سارے برے یا وہاں پہ سارے برے. جیسا آپ نے کہا کہ ہلکے میں سے نکال دیا ماتمی کو. اب اگر میں یہاں پہ پر نہیں ان کا بتاؤں. ایک طریقہ ہاں ہوتا ہے کہ وہ زیادتی ہوتی. وہ ہاتھ لگا کے نہیں نکالتے، وہ ہاں ایسا کرتے ہیں کہ اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے یا ان کو ایسا نہیں ہے تو وہ دھیرے دھیرے اس ہاں کا ہاتھ ایسا بند کر دیتے ہیں کہ جی اس سے جی اشارہ مل میں جاتا وہیں ہے. آ رہا ہوں. ہم کربلا میں تھے اور نوخانی چل رہی تھی. غالباً ناصر اصغر پارٹی نوخانی کر رہے تھے. سونو بھائی، مونو بھائی اور رجب بھائی، یہ سارے نوخانی کر رہے تھے. میں بھی وہیں تھا. چونکہ میں نوخانی میں تھا، ان لوگوں کے ساتھ نوحہ پڑھ رہا تھا. لیکن کچھ انجمن کے بچے بھی اس دور میں تھے وہاں پہ، تو وہ ماتم کر رہے تھے. تو وہاں پر ایک بھائی نے جو ہے ہمارے بچے کو دستے میں سے باہر نکال نکال دیا. بہرحال مجھے بھی جب پرسہ پورا ہو گیا اور مجھے بتایا اس نے، تو مجھے بھی اچھا نہیں لگا. یعنی کہ بہرحال کوئی ماتم کر رہا ہے، وہ چاہے اہل بیت جانے. جی آپ کا طریقہ الگ ہے، ٹھیک ہے. آپ بہت سارے طریقے ہیں آپ کے پاس. اگر سمجھے آپ کے بازو میں کوئی ہے جو آپ کے طریقے سے ماتم نہیں کر رہا ہے، تو اس کا اچھا طریقہ بھی ہے، آپ اس کو اچھے سے بھی دوسری جگہ کہیں رکھ سکتے، نہ کہ آپ اسے ہلکے سے باہر نکال دیں. تو یہ ہوا. تو پھر خیر میں نے، ہمارے جعفری صاحب ہوتے تھے جو جس کاروان میں ہم پرسے داری کے لیے ہمیں بلایا تھا، تو میں نے ان سے کہا. تو خیر انہوں نے بلا کے کافی انہوں نے اسے ڈانٹا بھی کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے. اور باقی بڑے ماتمی ہوتے ہیں، محبتی ہوتے ہیں اور بڑی عزت دیتے ہیں. آپ ہندوستان سے جب جاتے ہیں تو وہ آپ کو بڑا آپ کو امپورٹنس دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ہندوستان سے ماتمی آیا ہوا ہے، ہندوستان کا نوحہ خان آیا ہوا ہے. تو بڑا اچھا. اب آپ نے ایک اور اس میں سوال تھا آپ کا کہ پیسوں کے لیے اور یہ. اب یہ تو دیکھیے، یہ تو سب کا ایک ذاتی وہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی پیسہ لے رہا ہے تو اس سلسلے میں نہ مجھ سے سوال ہوگا نہ آپ سے سوال ہوگا. اس کا جواب اسی کو دینا ہے. وہ کیا دے گا، کیسے دے گا، وہ جانتا ہے، اس کا خدا جانتا ہے، اہل بیت جانتے. تو لہٰذا ہم یہ ساری چیزوں میں آپ اس میں صحیح اور غلط کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ صحیح ہے یا غلط ہے کہ اس ایک سٹے کا سمجھ میں آ رہا ہے، ایک یہ آ رہا ہے، لیکن اس چیز کو لے کے صرف یہ ڈیمانڈ کر دینا کہ میں اتنا ہی لوں گا. دیکھیں. اب اگر آپ میری رائے جاننا چاہتے ہیں، میں ہاں، اپنی میں رائے کہہ آپ رہا کی ہوں. رائے ہاں جی، جاننا چاہتا میری رائے یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے مجھے دعوت دے دی کہ ہوں. عمران بھائی نوحہ پڑھنے آنا ہے، تو میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ٹھیک ہے میں آپ کے وہاں آؤں گا، اگر آپ مجھے فلاں فلاں ایک رقم آپ مجھے دیں گے یا ایک پرٹیکولر اماؤنٹ آپ مجھے دیں گے. میں یہ نہیں کر سکتا. جی اس کے اب میرے پاس، کیونکہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں، تو یعنی میں آپ سے کس کے پیسے لوں نوحہ پڑھنے کے؟ اب وہ جو نوحہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ میرا تو ہے نہیں، وہ تو کسی اور شاعر نے لکھا ہوا ہے. جی اور کس کے لیے لکھا ہے؟ اہل بیت کے لیے لکھا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آواز، اگر آپ آواز تو آپ کی، یہ آواز بھی میری کیا ہے؟ تو خدا کی دی ہوئی آواز ہے. آواز تو خدا کی خدا دی ہوئی ہے نا، میری تو نہیں ہے نا. نہیں. انسان کا پورا جسم اس کا خود کا تو نہیں ہے نا، خدا کا دیا ہوا اور امانت ہے. تو میں اپنی آواز کے لیے، جو آواز میری نہیں ہے خدا کی دی ہوئی ہے، وہ کلام اہل بیت علیہ السلام کے لیے، میں اس کے کیسے پیسے مانگ سکتا ہوں؟ ہاں روایتوں میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام نے خوش ہو کے مرثیہ خانوں کو، نوحہ خانوں کو، ان کے بابا کا ذکر کرنے والوں کو جو امام نے تحفہ دیا. لیکن کہیں جھوٹی روایت میں بھی یہ نہیں آیا کہ کسی نے امام زین العابدین سے کہا ہو کہ آپ مجھے اتنے دینار یا اتنی زیورات دیں گے تو میں آپ کے وہاں پہ نوحہ پڑھنے آؤں گا. تو اگر آپ میری رائے جانیں گے تو نہیں. یہ اور میں نے یقین مانے، میں نے اہل بیت ہر جگہ ہے، پروردگار ہر جگہ موجود ہے. یہ خود جہاں پہ ہم بیٹھے یہ بھی ایک امام بارگاہ ہے. تو میں نے شروع سے عہد کیا ہوا تھا کہ کہیں سے بھی نوحہ خوانی کے لیے آ جائیں، ہم جائیں گے پڑھنے کہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ اگر آپ ہمیں یہ ہدیہ دو گے تو ہم آئیں گے. نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ اہل بیت کی راہ میں آپ اس طرح سے شرط نہیں لگا سکتے. اب پھر لوگ کہتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں، اتنے مشہور بھی ہے. شہرت ملنا اور مشہور ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ یعنی آپ پیسے مانگ رہے تو صحیح ہے. جی تو مجھے نہیں لگتا کہ
پیسے انسان کو، ہاں ٹھیک ہے آپ پڑھنے گئے، انہوں نے آپ کو ہدیہ دے دیا، آپ اسے آنکھوں سے لگائیں، نظر مولا ہے اپنے سر پہ رکھیں آپ اس کو، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا کہ مثال کے طور پہ میں نے کہا نہیں بھائی میں 5 لاکھ روپیہ لوں گا پڑھنے کا، پھر وہ کہے گا ارے نہیں عمران بھائی بہت زیادہ ہو گیا تھوڑا کم کرے، پھر بولے گا آپ 3 لے لو، میں بولوں ارے نہیں بھائی نہیں، آخری آپ 4 کر دو. یہ کوئی بازار ہے؟ استغفر اللہ ربی. نہیں، ذکر اہل بیت یہ عبادت ہے. یہ تو آپ کو خدا نماز پڑھنے کا خدا سے پیسے لے رہے ہیں ہم؟ نہیں، بالکل نہیں لے یہ رہے. یہ عبادت ہے. جیسے نماز واجب ہے، آپ کو عزاداری کرنا آپ کے لیے واجب ہے، یہ آپ کو کرنا ہے، چاہے آپ کو کچھ ملے یا نہ ملے آپ کو کرنا ہے. خوشنودی اہل بیت، خوشنودی پروردگار کے لیے کرنا ہے. یہ ان چیزوں میں ہمیں یہ دھیان دینا ہوگا کہ ہمارا ایک اتحاد بنا رہے، ان چیزوں کو درگزر کریں. میں اتنا نہیں باہر گھوما ہوں، آپ کئی لوگوں سے ملے ہیں، سب سے گزارش یہ ہے کہ اتحاد رکھیں، زبانوں کو قابو پر رکھیں، جو دیکھ لیا وہ اپنے اندر ہی چھپائیں اور باہر لانے کی ضرورت نہیں. جی جی. ایک سوال یہ کہ عزاداری جیسے آپ نے بتایا کہ صرف نوحہ خانی میں آپ ہے، لیکن میں آپ کا ماتمی ایک پوائنٹ لینا چاہوں گا کہ آپ ماتم بھی کرتے ہیں تو وہ کس طریقے سے. ایک دور تھا جب ایرانیوں کا چلن شروع ہوا، بشیری شروع ہوئی، ہوں. اور یعقوب گلی میں جو شبیداریاں ہوتی تھی وہاں رک جاتی تھی، آدھا گھنٹے ڈیلے ہو جاتی تھی، لوگ آتے تھے دیکھتے تھے. پھر ازگریہ کا دور آیا جہاں 2 ہاتھ کا ماتم شروع ہوا. آج سنگتوں کا دور آ گیا ہے. ان سب چیزوں میں ہم نے تبدیلیاں دیکھی، اور اب جو یہ ہو رہا ہے کہ ہماری ممبئی ٹاؤن کی جو عزاداری ہے وہ کہیں نہ کہیں محرم کے بعد یا محرم میں بھی ایک کوانٹٹی جو لوگوں کا آنا ہے وہ کم ہوا ہے. اس کی کیا دلائل ہے؟ آپ نے آپ نے جتنا آبادی بڑھتے دیکھی ہے اور تتر بتر جو بھی الگ الگ افراد ہوئے، اس کو کیا ہم لوگ اس طریقے سے لیں کہ آبادیوں نے الگ الگ دنیا کے کونے میں عزاداری امام حسین پہنچانے کا ذمہ لے لیا ہے یا عہد کر لیا ہے، یا صرف ہمیں ٹاؤن میں ہی کرنا ہے؟ نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے تو یہ مرکز ہوا کرتا تھا، جو یہ جی یہ مرکز تھا. آج بھی مرکز ہے الحمدللہ، لوگ آتے ہیں باہر سے. میں یعنی اب چونکہ ایام اعضاء میں اتنا ہوتا تو نہیں ہوں، لیکن مجھے پھر بھی پتہ تو چلتا ہے کہ کتنے پروگرامز ہمارے یہاں پہ ہو رہے. تو دیکھیں جو مرکز ہمارا ہے شروع سے 1 سے 10 محرم کا، لوگ آج بھی یہاں پہ 6 محرم کو آپ دیکھیں گے کیسر باغ میں جلوس میں آتے ہیں، 9 محرم کے جلوس میں آتے ہیں لوگ، اس طرح سے یہاں پہ بھی آتے ہیں. لیکن چونکہ اب آبادی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اب جو سبب کے لوگ تھے جی جیسے کہ میرا روڈ، ہمارے بچپن میں میرا روڈ اتنا زیادہ بسا نہیں تھا، اتنے زیادہ عزادار مومنین موجود نہیں تھے وہاں پہ، تھوڑے تھے. تو تھوڑے بیچارے سوچتے تھے کہ ہم یہ تھوڑے لوگ یہاں کیا کریں گے، تو بیچارے آتے تھے یہاں پہ، ڈونگری آتے تھے، پالا گلی آتے تھے، مغل مسجد آتے تھے کہ یہاں پہ عزاداری کریں گے، کیونکہ مرکز یہ تھا، سارے یہاں آتے تھے. آہستہ آہستہ وقت گزرا، لوگوں کی آبادی بڑھ گئی، عزادار مومنین بہت سارے میرا روڈ، کرلا، گونڈی، ممرا، بینڈرا، آپ دیکھیں گے ہر جگہ ماشاءاللہ لوگ زیادہ ہو گئے، اور انہوں نے عزاداری کو بڑھایا ہی ہے. دیکھیں جو یہاں پہ جو پروگرام ہو رہا تھا، خدا نہ خواستہ آپ اس کی اب مجھے آپ تائید کریے گا، جو پروگرام بامبے میں مرکز میں جو ہو رہے تھے، کیا اس میں کوئی پروگرام ایسا ہے جو نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نہیں ہے. جیسے ابھی ہم حیدرآباد کی بات کریں، حیدرآباد میں 7 محرم کو سات 7ویں امام کی شہادت کو لے کر وہاں ایک مرکز بنا دیا ہے، اور کئی چیزوں کو لے کر جیسے ابھی سرتوق کا علاوہ حیدرآباد میں ہے، وہاں پہ ایک مرکز ہو گیا ہے. بی بی فاطمہ کا روضہ بھی حیدرآباد میں جو ہے وہاں پر ایام فاطمی کا چلن شروع ہو گیا. کیا ہم لوگ صرف محرم تک اس کو مرکز بنائے رکھیں گے کہ آگے اماموں کے لیے بھی ان نہیں مرکزوں کو بنانا نہیں، ہے؟ آپ جی دیں یعنی کہ ابھی آپ نے ایام عزائے فاطمی سلام اللہ علیہ کی بات کی، تو الحمدللہ یہاں پر بھی بہت مجالسیں ہو رہی ہیں. ایام عزائے فاطمی مرکز میں 18 مجلس تو ایک امام بارگاہ میں ہو رہی ہے. جو شستری امام بارگاہ ہے وہاں پہ 18 مجلس ہو رہی ہے ایک ہی امام بارگاہ میں. اس کے علاوہ مغل مسجد میں آپ دیکھیں گے وہاں پہ مجلس ہو رہی ہے، پالا گلی میں دیکھیں گے آپ مجلس ہو رہی ہے، امامیہ مسجد میں دیکھیں گے آپ مجالسیں ہو رہی ہیں، زینبیہ میں آپ دیکھیں گے وہاں پہ کوئی خمسہ رکھ رہا ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، مسلسل مجلسیں یہاں پر بھی ہو رہی ہیں. اب اب بات یہ ہے کہ
چونکہ حیدرآباد میں ایام عزا فاطمی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی مشہور ذاکر کو بلا لیا ہے، مشہور نوخان کو بلا لیا ہے، جی تو وہ زیادہ اوپر دکھائی دینے لگتا ہے. ہاں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہاں پہ زیادہ ہو رہا ہے، لیکن وہاں ہوتی ایک ہی مجلس ہے دن میں. وہ جہاں پہ مشہور ذاکر آئے ہوئے ہیں، نوخان ہے، وہ رات میں ایک مجلس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ایک ہی دن میں کئی کئی مجلسیں ہو رہی ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں دور سے، بہت دور دور سے لوگ مجلس میں یہاں پہ آتے ہیں. جو ٹاؤن میں مجلسیں ہوتی ہیں بڑے دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اس الحمدللہ. حساب سے دیکھا جائے تو اگر سبھی حیدرآباد میں موجود ہوگے تو ہمارا یہاں خالی پن ہو جاتا ہے. ہاں یعنی لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا، کیونکہ ہر آدمی ہر جگہ نہیں پہنچتا ہے. مثال کے طور پہ 100 لوگ ہیں، 100 میں سے 5 کو ایسا ہے کہ چلو حیدرآباد جاتے، تو وہ 5 دوست حیدرآباد چلے آتے عزاداری کرنے کے لیے، لیکن 95 ابھی بھی یہاں پہ ہوتے ہیں. اور جو 5 یہاں سے حیدرآباد چلے گئے، تو کوئی میرا روڈ کا، سبب کا، بینڈرا کا کوئی 10 لوگ ہوتے، چلو آج بامبے کی مجلس کرنے جائیں گے. لیکن جیسے آپ دیکھیں ایام فاطمی کا مرکز وہاں بنا، اب 7ویں امام کی شہادت کا بھی مرکز وہی حیدرآباد بن گیا. یہی ہے. دیکھیں انہوں نے کوشش کی، اور وہاں پہ مرکز بنتا گیا، اور لوگ وہاں پہ مجلس میں پہنچنے لگے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ صرف شب شہادت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مثال کے طور پہ امام جی موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت جب آتی ہے، تو ہمارے یہاں پہ کوئی ہم بڑا ایک پروگرام نہیں کرتے. اگر ہم چاہیں، ہم بھی سمجھ لیے مثال کے طور پہ کوئی ایک بڑا جلوس یا بڑی مجلس کا آپ اعلان کر دیں، تو لوگ ادھر بھی آنا شروع ہو جائیں گے. عزاداروں کی کمی نہیں ہے، لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو اگر ایسا ہے کہ نہیں بھائی ہم بھی یہاں پہ بھی بڑے پروگرام کریں، تو آپ یہاں پہ بھی بڑے پروگرام کر سکتے ہیں، ہم بمبئی میں بھی کر سکتے ہیں، تاکہ لوگ ادھر بھی جو آس پاس کے لوگ ہیں، وہ اگر وہاں نہیں ہو رہا ہے تو بولیں گے نہیں بھائی امام موسیٰ کاظم کی مجالس بامبے میں بڑی اچھی ہوتی، چلے ہم سارے وہاں چلے جائیں گے. تو لوگ آ جاتے ہیں یہاں پہ، جی. پروگرام بڑا ہو جاتا ہے. آپ نے کئی کلام پڑھے، کئی کلام مشہور ہوئے، لیکن جو پہچان، جو پتھر پہ لکیر بننے والا جی کلام جو مجھے اور سب کو ایسا لگا، وہ جی شکریہ یا حسین. بالکل. اور اور ہمارے پاس ہمارے کیمرے کے پیچھے ہماری سنگت کے سالار ہیں، جی ان کا آپ سے یہ بھی ایک ہم بھی خود سنگت ہے، جی لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ فیض بھائی نے کہ یہ سوال ضرور پوچھو جی کہ 2 بند شکریہ یا حسین کے جی اگر بالکل، آپ. میں پیش کر دیتا ہوں. میرا بھی پسندیدہ کلام ہے یہ، عمر عمریان اعظمی صاحب نے یہ کلام لکھا ہے کہ نسل در نسل عزادار بنانے والے شکریہ یا حسین، شکریہ یا حسین، شکریہ یا حسین، شکریہ یا حسین، یا حسین، یا حسین. میں نجف سے جو سوئے کربو بلا کو نکلا، دل نے بے ساختہ اس وقت یہ مولا سے کہا، مجھ کو پیدل اپنے روزے پہ بلانے والے شکریہ یا حسین، شکریہ یا حسین، یا حسین، یا حسین. رب نے ریحان سر عرش یہ مولا سے کہا، نسل عمران کے ہوتے نہیں دی کو خطرہ، ارے زندہ جب تک ہے تیرا نوحہ سنانے والے شکریہ یا حسین، شکریہ یا حسین، شکریہ یا حسین،
شکریہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور ہمارے فرمان بھائی کی فرمائش ہے تو میں ایک شعر اس کلام کا بھی سنا دوں. مولا عباس علیہ السلام کا یہ کلام ہے. 2008 میں جو میں نے پہلا البم ریکارڈ کیا تھا اس وقت یہ کلام میں نے پڑھا تھا. اور یہ رضا عباس زیدی جو بین الاقوامی شہرت یافتہ نواخوان ہیں، ہمارے اچھے دوست تھے، کافی انہوں نے شروعاتی دور میں مجھے بہت ہیلپ کی تھی ریکارڈنگ کے سلسلے میں. یہ کلام بھی انہوں نے ہی مجھے کمپوز کر کے دیا تھا کہ مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے یہ کلام ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ. اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد و وآل آل محمد. محمد. کہ عباس تم کہاں ہو، تم میرے کارواں ہو. عباس تم کہاں ہو، تم میرے کارواں ہو. آ جاؤ اب جہاں ہو، تم میرے کارواں ہو. میں شام جا رہی ہوں، آنسو بہا رہی ہوں، چادر نہیں ہے سر پر، صدمے اٹھا رہی ہوں. اپنا علم سنبھالو تب کارواں رواں ہو. عباس تم کہاں ہو، تم میرے کارواں ہو. آ جاؤ اب جہاں ہو، تم میرے کارواں ہو. اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بہت بہت شکریہ عمران بھائی. خدا آپ کو سلامت رکھے اور اپنے حفظ ایمان میں رکھے، ہر بری بلا، ہر ناگہانی آفت. اور آپ کے جو آپ نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور آپ نے جو آپ کی پوری ایک داستان جو آپ نے دیکھی ہے، ممالک سے لے کر سب کچھ بدلا، صرف نام حسین بالکل رہ گیا. بالکل. میں سب سے گزارش کروں گا کہ ناظرین و حضرات، آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمارے لیے، ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اور انشاءاللہ ہم یہی کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے آگے بھی ایسے ہی ہم کام کرتے رہیں. والسلام، خدا حافظ.